بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ اسلام کے نظام میں احکامات ہیں، ممنوعات ہیں، یعنی ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کو کرنا ہے، وہ احکامات ہیں۔ جن چیزوں سے بچنا ہے وہ ممنوعات ہیں، یعنی ممنوع ہیں۔ اسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اس کے ماننے والے پیاسے ہوں اور انہیں کسی اور جگہ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی اور مذہب کی طرف توجہ کرنی پڑے۔ اسلام ایک کامل دین ہے، اکمل دین ہے۔ اسلام کے اس کامل دین میں اسلام نے زندگی کا ایک شعبہ دیا ہے، قدردانی کا، قدر کا اور عظمت کا۔ یہ زندگی کا ایک شعبہ ہے، اسلام کا ایک پورا باب ہے، اسلام کا ایک پورا باب ہے جس میں قدردانی دی ہے، وجود کے اندر بھی، نظروں میں بھی، شعور میں بھی، احساس میں بھی، الفاظ میں بھی قدر دی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر کی تربیت کی ہے، صحابہ کرام میں، اہل بیت میں اس قدر کی باقاعدہ تربیت کی ہے۔ پہلے دن جو طواف ہوا ہے، جس میں طواف کی کھلی اجازت ملی ہے، اسلام نے اس طواف کو منع کر دیا ہے کہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، وہ ان کی مرادیں ہوتی تھیں، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ ایک دوسرا، کعبہ کے اندر بچوں کی ڈیلیوری کرواتے تھے، ان کی مرادیں ہوتی تھیں کہ جس کا بچہ، جو عورت درد ذہ میں ہے، کوشش کرتے تھے وہ پہنچ جائیں کعبہ میں، اور کعبہ میں جا کے اس کے اندر بچے کی تولید ہو، ڈیلیوری ہو۔ اس دور میں ایک رواج میں تھا اور خاص طور پہ بڑے لوگوں میں تھا۔ کعبہ کے اندر کئی بچوں کی پیدائش ہے، کئی بچوں کی پیدائش ہے، ایک نہیں، تاریخ نے اس کی پوری لسٹ لکھی ہے جو ان کے مشاہدے میں آ سکی ہے، کیونکہ یہ ریت روایت کو پہلی تو تھی نہیں۔ اسلام کا نظام ادب اور قدر جو ہے، انہوں نے کہا نہ، کعبہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں قدردانی کی انتہا یہ ہے کہ کعبہ کے ارد گرد اگر طواف کرنا ہے تو اس طواف کے لیے ننگا ہونا نہیں بلکہ جسم کو ڈھانکنا ہے، حتیٰ کہ طواف کے لیے وضو لازم قرار دیا ہے، سعی کے لیے وضو لازم نہیں ہے، تاکہ ان کے اندر باوضو رہے کہ جہاں پاکیزگی ہو وہاں قدردانی ہو، کہ یہ اتنی قدر کی جگہ ہے کہ یہاں وضو لازم ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آپ جا کے نیا وضو کریں، ٹوٹے وضو سے طواف نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنی رعایت دی ہے، جتنے چکر آپ کر چکے ہیں وہ آپ کے قبول ہیں، پھر وہاں سے شروع کر دیں پر باوضو۔ یہ اسلام کے نظام نے ایک قدردانی دی ہے مزاجوں کے اندر، بے قدری کا مزاج اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک اٹھاتے تھے اس کو چومتے تھے، ایک قدر ہے۔ جہاں اس چومنے کے بہت فائدے ہیں، نظروں کو، چہرے کو، قرآن کا حرف حرف، قرآن کا لفظ لفظ، قرآن کی زیر و زبر، ہاری وہ چیزیں ہیں جن میں نور ہے، جن میں برکتیں ہیں، جن میں فضیلت ہے، لیکن قدردانی کی انتہا ہے کہ قرآن کو چومتے تھے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ ہیں کہ 1974 میں 1000 سال کے بعد زلزلہ آیا غزنی افغانستان میں، تو محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، تو اس کی میت 1000 سال کے بعد ویسے پڑی تھی، بالکل ویسے پڑی تھی۔ تو کسی نے بعد از وصال محمود سے پوچھا آپ کی بخشش کا سامان کیا ہے؟ کہا ایک جگہ میں بادشاہ کے ہاں دعوت تھی میری، تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ نیک بادشاہ ہے
جو 7 سلاطین ہیں ان میں محمود غزنوی کا نام بھی ہے 7 بادشاہوں میں. تو چونکہ یہ نیک بادشاہ ہے انہوں نے قرآن پاک رکھ دیا. میں ساری رات جو ہے میں نے سوچا کہ قرآن پاک کو کہیں پیٹھ نہ ہو جائے. پھر میں قرآن پاک کو اٹھا کے ادھر رکھتا تھا. پھر میں کہتا ہوں میں اس وقت کلوٹ بدلوں گا تو پھر پیٹھ ہو جائے گی. میں قرآن کو اٹھا کے پھر ادھر رکھتا تھا. ساری رات قرآن کے ادب میں مجھے نیند نہ آئی. میرے رب کو یہی رات والی ادا پسند آئی, اللہ نے میری بخشش کر دی. یہ رات والی ادا پسند آئی. اسلام کے نظام میں قدر ہے, ادب ہے, شخصیات کا بھی ادب ہے, ہستیوں کا بھی ادب ہے. اللہ کے حبیب کے چہرے انور کو دیکھنے سے نور ملتا ہے اور بندہ مومن ہو جاتا ہے. یہ ادب ہے. آپ کی چال کے آگے چال نہ ہو, حتیٰ کہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے اونچی آواز نہ ہو. اور یہاں تک فرما دیا اگر اونچی آواز کی ہم تمہارا سب کو چھین لیں گے, کیونکہ مومن کی سب سے قیمتی میراث جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایمان ہوتا ہے. کسی نے پوچھا نماز کے لیے تو وضو پانی سے ہوتا ہے, کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھیں اس کا وضو کیا ہے؟ فرمایا ادب. ادب سے بیٹھنا, توجہ سے بیٹھنا, دھیان سے بیٹھنا, اور بے غرض ہو کے نہ بیٹھنا, غرض مند ہو کے بیٹھنا. بے غرض بیٹھنے کی اپنی ایک انداز ہوتا ہے, اور غرض مند جو دیوانہ ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. اتحیار کے بعد نہیں بیٹھ سکتے, کوئی حرج نہیں. بعض اوقات گھٹنوں میں تکلیف ہے, آلتی بالتی مار کے بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن غرض مند ہو کے بیٹھیں. یہ محفل کا ادب ہے. پوچھا کہ نماز کے لیے تو وضو پانی سے ہوتا ہے, کسی اللہ والے کی محفل کا وضو کیا ہے؟ فرمایا ادب. پوچھا کہ نماز کے لیے وضو تو پانی سے ہوتا ہے, کسی اللہ والے کی محفل کا وضو کیا ہے؟ ادب. ادب. یہ اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے آپ کے جتنے بھی غلام تھے صحابہ اہل بیت, ان سب کے مزاجوں میں یہ ادب تھا, اور یہ ادب پھر اسلام میں منتقل ہوا ہے. حضور نے تو آنکھوں سے بتا دیا, جس کھجور کے تنے پہ میرے آقا تشریف فرما ہو کے اونچے ہو کے مجمع جب بڑھ گیا, پہلے آپ کا مجمع بڑھ گیا, پھر کھجور کا تنا لیا, اس کو منبر بنایا, پھر مجمع بڑھ گیا تو ایک شخص نے, آپ نے پوچھا مجمع میں سے کون ہے جو منبر بنائے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا جی میں بناؤں گا. آپ خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو منبر بنائے؟ ایک اور شخص نے کھڑے ہو کے اپنی خدمت بارگاہ رسالت مآب میں پیش کی, جی مجھے سعادت دیں. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو میرا منبر بنائے؟ ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا. فرمایا ہاں تو ٹھیک ہے, تیرا نام کیا ہے؟ کہا ابراہیم. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا. جب ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے آقا کے غلام منبر بنا کے لے آئے تو پھر آپ نے اس تنے کو ایک طرف رکھ دیا, اور یہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے ذریعے منظر دکھانا تھا, اور اس میں 3 چیزوں کو بتانا تھا, اور بعض کتابوں میں 5 چیزوں کو بتانا تھا. اس ایک واقعے سے غور سے سنیے گا, توجہ سے میری طرف دیکھتے ہوئے. اس واقعے سے 3 یا 5 چیزوں کو بتانا تھا آنے والی قیامت تک کے لیے, فرد کے لیے. وہ یہ بتانا تھا اس منبر سے کہ ہمیشہ تھوڑے مجمع سے زیادہ مجمع ہوتا ہے. کبھی یہ الزام نہ دینا اور کبھی یہ دل میں شک اور گمان نہ کرنا کہ جی پہلے تو اتنے سے لوگ تھے, اب اتنے لوگ ہو گئے ہیں اور ان کی نظر نیچے نہیں پڑتی. فرمایا یہ کیفیت ازل سے ابد تک ایسی ہی چلے گی کہ اللہ کے حبیب کے ایک خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا,
اور ایک بچہ حضرت علی المرتضی اور ایک بڑے شخص حضرت صدیق اکبر ان ایمان لائے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ آپ نے ایک طواف پیدل کیا، پھر جب رش بڑھ گیا آپ نے اگلا طواف اونٹنی پہ کیا کہ ہر بندہ ملنے والا ہے، اب طواف کریں یا مسافے کریں؟ سوچیں۔ اور یہ مسافہ کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، اتنا بڑا مجاہدہ تو ہے کہ ادب کا مقام دیکھیں، قدر دیکھیں۔ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آقا جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک پہاڑی تھی مدینہ کے لوگ روز آ کے انتظار کرتے تھے، روز آ کے۔ آخرکار ایک پہاڑی تھی، اس میں سے چڑھ کے جب اونٹنی ایسے آئی، آقا تشریف فرما تھے، صدیق اکبر کے ہاتھ میں اونٹنی کی لگام تھی، ایسے آئے نا تو وہاں کے بچوں نے بے ساختہ، کہ وہاں شعر و شاعری کا یہ رواج تھا، وہاں کا بچہ بھی فی البدی جسے کہتے ہیں بے ساختہ بغیر تیاری کے اشعار کہتا تھا، تو وہاں کے بچوں نے دیکھتے ہی کہا طلع البدر علینا، او 14ویں کا چاند، ایسے نا 14ویں کا چاند پہاڑ سے ایسے نکلتا ہے۔ وہ پوری کی پوری جو ہے آقا کی شان میں منقبت پڑھی جو کہ مشہور ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا لوگ والہانہ آئے اور آ کے ہاتھ ملانے لگے، چونکہ صدیق اکبر کی عمر بڑی نظر آتی تھی اور بال سفید تھے، اور میرے آقا کے تو 1-2 بال مبارک سفید تھے۔ انہوں نے کہا نبی یہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نہیں کہا جی وہ نبی یہ ہیں، انہیں پتہ ہے مصافوں کی مشقت کیا ہے اور یہاں مقام ادب اور قدر کیا ہے۔ مسافے کرتے رہے، لوگ بھی کرتے رہے، کرتے اتنا میں ہو گیا کہ دھوپ آ گئی۔ جب دھوپ آئی تو اپنے عشق کی پھر قدر کی انتہا ہوئی، کپڑا چادر تان لی اوپر آقا کے سر پہ۔ جب آقا کے سر پہ چادر تانی، میں کہا اوہ ہو نبی تو یہ ہے۔ یہ مقام ادب اور قدر یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، قدم قدم پہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، قدم قدم پہ۔ اگلا سنیں، غار میں تشریف لے گئے، سارے غار کی صفائی کر دی، پھاڑ کے چادریں سوراخوں میں دے دی، اور ایک سوراخ باقی ہے اس میں ایڑی دے دی، اور سلا دیا آپ نے حبیب کو۔ اور حبیب کو سلایا کیسے؟ کندھوں پہ اٹھا کے اس غار میں لے گئے، کندھوں پہ۔ اور نبوت کا بوجھ صرف صدیقیت اٹھا سکتی ہے، نبوت کندھوں پہ اٹھایا، غار میں لے گئے، اور غار میں سفر میں تھے چونکہ، پھر آپ بیٹھے، سر مبارک اپنے محبوب کا گود میں رکھا، اور ایڑی ایسے دی ہوئی ہے کہیں اس سے کچھ چیز نہ آئے۔ اب راویوں نے 2 چیزیں لکھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک جن تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سنا تھا کہ ایک حبیب آئیں گے، ایک کریم آئیں گے، جو ختم نبوت اس کے بعد بس ختم ہو جائے گی، نبوت کی آمد، وہ آئیں گے۔ اس جن نے چاہت کی تھی کہ میرا اللہ میری عمر لمبی کر دے، ہوتی بھی ہیں ان کی عمریں، میں آقا کا دیدار کروں۔ وہ سانپ کی شکل بن کے دیدار کرنا چاہتا تھا، ادھر ایڑی تھی اور وہ کہتا تھا ہٹا ایڑی، میں دیدار کروں۔ اور اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ عاشق چھوٹا تھا، یہ عاشق بڑے تھے۔ اس نے ڈسا، ادھر قدر کہتی ہے، ادب کہتا ہے کہ ڈسنے کی تکلیف، کالے سانپ کے ڈسنے کی ایڑی میں تکلیف ہو رہی ہے، اور ادھر ٹانگ پہ جنبش نہیں آئی، گود پہ ہلکی سی ویبریشن، ہلکی سی حرکت نہیں ہوئی
क्यों अभी नींद आई है हुस्न को कोई शोर करके जगा न दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूं सोज इश्क से जां बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे, दरे यार पे बड़ी धूम है वहां आशिकों का हुजूम है, अभी नींद आई है हुस्न को कोई शोर करके जगा न दे। वो नींद आई है, उधर डंग पे डंग लग रहा, तकलीफ की शिद्दत ने आखिर आंसू बहे और आंसू गिरा है आका के जिस्म अत्थर पे और आंख खुली। क्या हुआ? आका सांप है जो डस रहा, लुआब दहन मुबारक लगाया ठीक हो गए। कदरदानी की इंतहा देखे, टांग पे जिस्म पे गोद में हरकत न हुई कि अभी हुस्न की आंख न खुल जाए। और उसके सिले में क्या मिला? अब भी जिस शख्स का हस्ब नस्ब असली सिद्दीकी हो, नाम बाज लोग अपने नाम के साथ सिद्दीकी बरकत के लिए लिखते हैं, उस्मानी, सिद्दीकी, फारूकी, हैदरी, बरकत के लिए लिखते हैं शख्सियात की। अगर वाकई वो सिद्दीकी हो, हस्ब नस्ब असली सिद्दीकी हो, हजरत सिद्दीक अकबर की आल में से हो, अब भी उसको सांप डसता है तो सांप मर जाता है, वो बंदा नहीं मरता। वो गार की कुर्बानी, वो कदरदानी मेरे अल्लाह के यहां ऐसी कबूल हुई है कि सिद्दीकी हस्ब नब में से, ब्लड और खून में से कोई है, अब भी हैं, उनको सांप उनके करीब नहीं आता, अगर डस ले तो सांप मरता है, बंदा नहीं मरता। इस्लाम का निजाम कदरदानी के साथ चलता है। अपने हबीब के लिए आवाज की कदरदानी बताइए, और फिर बाज बद्दू आके ना जाहिलाना अंदाज से पुकारते थे, कुरान ने उनको तंबीह की है, ख्याल करो ये वो हस्ती नहीं कि तुम इनको आम आदमी समझ लो, ख्याल से पुकार भी अदब की हो, पुकार भी अदब की हो और अंदाज भी तुम्हारा अदब का हो। इस्लाम ने हमें कदम कदम पे कदरदानी सिखाई है, फिर मस्जिद की कदरदानी सिखाई, फिर कुरान की कदरदानी सिखाई, फिर मां बाप की कदरदानी सिखाई, फिर वो चीजें जिन पे मेरे आका का जिस्म अत्थर लगा या जिन चीजों के साथ आपका जिस्म इस्तेमाल, चाहे वो जूता मुबारक है, तलवार है, चटाई है, चीजें हैं, उनकी बाकायदा कदरदानी सिखाई। मैं देख रहा था टोप कॉपे इस्तांबुल के अजाब घर में हजरत फातिमा का कुर्ता मुबारक मेरे सामने था। मैंने कहा वाह, हजरत अली की तलवार, फारूक आजम की, सिद्दीक अकबर की, मेरे आका की तलवारें थीं, आपका कुर्ता मुबारक, आपकी चीजें वो उस्मानी दौर की उन्होंने महफूज की हुई हैं। मैं सोच रहा, और दिन रात वहां कुरान की तिलावत होती है, हाफिज बैठा था जो कुरान की तिलावत कर रहा था, एक हटता है दूसरा, उन तबर्रुकात की जगह पे दिन रात कुरान की तिलावत होती है, कुरान की तिलावत होती है। काबा के साथ अगर हजर अस्वद लगा दिया, यह उसकी अदब और कदरदानी है कि उसको बोसा दें। क्यों? अरब में अब भी मिजाज और रिवाज है, इधर बोसा देते हैं, इधर बोसा देते हैं, इधर बोसा देते हैं, उनके रिवाज में है। यह बहुत बड़ा प्रोटोकॉल किसी को देना हो और अदब की इंतहा करनी हो तो वो माथे पे पिशानी पे बोसा देते हैं, इधर बोसा देते हैं, इधर बोसा देते हैं। अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया कि अरब तुम्हें खबर नहीं है काबा क्या है और काबा के अंदर हजर अस्वद क्या है, लिहाजा तुम्हारे लिए बोसा लाजिम करार दिया है। और अगर रश की वजह से बोसा नहीं दे सकते तो वो बोसे वाली हालत इस्तेलाम पैदा करो, वो कैफियत पैदा करो, तुम्हारा अदब और तुम्हारा कदर बाकी रहे। मुसल्ले की जगह का अदब बताया, जिन जगहों पे सजदे होते हैं वहां का अदब बताया और वहां की कदरदानी बताई। ये इसलिए कि अगर इनसे अदब और कदरदानी चली गई सब कुछ चला गया और इनसे हर चीज लुट गई, इनसे हर चीज जुदा हो गई। कब्रिस्तान का अदब बताया, कब्रों का अदब बताया। कोई मजहब ऐसा नहीं जिसने मरने के बाद के अदब बताए हों। इस्लाम वाहिद पाकीज़ा मजहब है जिसने कब्रों के अदब बताए, कब्रिस्तान के अदब बताए, कब्रिस्तान में जाने के अदब बताए,
حتیٰ کہ اگر ماں باپ کی قبر پہ گئے ہیں، جیسے زندگی میں ان کا ادب کرتے تھے، بعد از وصال بھی ان کا ادب کرو، ان کی قبروں کا لکھا ہے باقاعدہ۔ ہماری زندگیوں میں قدردانی اور ادب اگر نکل جاتی ہے، ہماری زندگی کھوکھلی ہو جاتی ہے، ہم بیکار ہو جاتے ہیں، بیکار ہو۔ ہمارے بزرگ تھے، وہ ہر جمعے کے دن ان کے پاس آقا کے روضہ اطہر کے اندر کا غلاف، جالی مبارک کے اندر کا غلاف تھا، وہ ہر جمعے کے دن اس غلاف کی زیارت کرواتے تھے، چھوٹا سا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے پیس ہیں، مبارک ہیں، ٹکڑے ہیں۔ جالی مبارک کے اندر دو قسم کے غلاف ہیں، ایک سبز ہے، ایک سرخ ہے۔ اور پھر ان بزرگوں کی زندگی کی ایک صورت یہ تھی، مدینہ منورہ میں جو شخص کھجوریں لے آتا تھا، وہ ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو پھینکتے نہیں تھے، اپنے گھر کی گندم میں ڈال دیتے تھے، وہ پس جاتی تھی، ادب کی وجہ سے اس کو ساتھ روٹی میں کھا لیتے تھے کہ اس کو پھینکے نہیں، پس جاتی تھی، ان کو کھانے میں روٹی میں پک جاتی تھی۔ وہ کسی نے لا کے دیا رومال کہ حضرت مدینہ سے آیا ہے رومال، اس کو چوما، اس کو چوما۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو ولایت کا بنا ہوا تھا، فرمایا بھائی ہوا تو مدینہ کی لگی ہوئی تھی، آیا تو وہاں سے ہے۔ ادب کی صورتحال یہ ہے، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ قدر کی صورتحال یہ ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، حضرت چارپائی پہ بیٹھے تھے، ٹانگیں ختم ہو چکی تھیں، ٹانگیں ختم۔ یہ جو ہم اور غم ہے نا، ہم محتمم فلاں محتمم، یہ ہے ہم سے، ہم ایک ہے، ہم ہے نا، ٹون دیکھیں ذرا، میری انداز دیکھیں، ایک ہے ہم، ایک ہم یہ ہے کہ ہم ہی ہم ہیں۔ سمجھ نہیں رہے میری بات کو؟ سوئیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ ایک ہے ہم ہی ہم ہیں، تم کون ہو، ہم کافی ہیں تمہارے لیے۔ ایک ہے ہم، عربی کا ہم، اس کے معنی ہے غم، کڑھن، درد۔ جب ہم اندر آتا ہے، یہ ہم جو اندر آ کے سب سے پہلے ٹانگوں پہ حملہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کی ٹانگیں ختم ہو گئی تھی، پالکی میں اٹھاتے تھے۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی ٹانگیں ختم ہو گئی تھیں آخری دنوں کے اندر۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پہ، اور جب چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت سید ہوں۔ میں نے کہا اوہو آ جاؤ۔ چارپائی پہ بٹھایا، اسے کھانا کھلایا، جیب سے اس کو پیسے دیے، اس کی ضرورت پوری کی، اور وہ چلا گیا۔ نیچے چٹائیوں پہ غلام بیٹھے تھے۔ آقا میں جانتا ہوں میرے علاقے کا میراثی تھا، ہمارے گا فقیرو کچھ بھی ہو، اس نے نسبت مصطفیٰ کا کہا تھا، اس نے نسبت آل رسول کا کہا تھا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ یہ قدردانی مزاجوں میں تھی۔ جس وقت بنو امیہ کے حجاج جیسے لوگوں کا ظلم بڑھا، کچھ سادات کا قافلہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، بہت سے زادات حجاج بن یوسف کے خوف سے۔ تو ایک سادات کا قافلہ نکلا اور نیشا پور گیا، اور نیشا پور میں رات پڑ گئی۔ سفر کرتے کرتے نامعلوم کتنے مہینے اور کتنے ہفتوں کے بعد جب وہاں پہنچا تو رات کو پوچھا یہاں کوئی سخی کا گھر ہو جو کسی کو ٹھہرا لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسلمان ہے، وہ سخی ہے۔ اس کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، کہنے لگا آپ آل رسول ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، تو ہمیں رہائش بھی چاہیے، ہمیں کھانا بھی چاہیے۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا تصدیق ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم آل رسول ہو؟ اس نے کہا ثبوت تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پر ہیں تو ہم آل رسول ہیں۔ اس نے کہا یہ لوگ ایسی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں۔ اس نے کوئی توجہ نہیں کی، دروازہ بند کر کے چلا گیا، پریشان۔ یہ حسینی قافلہ پریشان ہے۔ اور پھر اس نے کہا ایک غیر مسلم ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے، اس کے دروازے پہ گئے، کہا ہم مدینہ سے آئے ہیں،
آل رسول ہیں، ہم وہاں کے ظلم و ستم سے مدینہ چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اس نے کہا مرحبا، آ جاؤ، جگہ بھی دی، کھانا بھی دیا۔ اب رات کو خواب دیکھا کہ آقا کی بارگاہ ہے، قیامت بپا ہے، حضور حضور حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہیں اور سب کو لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں اور سفارش فرما رہے ہیں، اور کوئی سفارشی نہیں ہے اور نفسا نفسی ہے، اور یہ بندہ جاتا ہے، اور جب اس کی باری آتی ہے تو آقا نے پوچھا کون؟ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا تیرے پاس میرے امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ حضور میرے پاس ثبوت تو نہیں۔ فرمایا جا پھر، اب بغیر سفارش کے میرے آقا کے اور میرے آقا کی پیار محبت کے کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی۔ یہ وہی رو رہا ہے، پریشان ہے اور بار بار زاریاں کر رہا، تو فرمایا میری اولاد تیرے پاس آئی تھی اور تو کہتا ہے تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو ان سے ثبوت مانگتا ہے۔ تو بھی ثبوت دکھا کہ میرے امتی تو میرا امتی ہے یا نہیں ہے، ثبوت دکھا۔ رات کو نیند کھل گئی، روتا رہا اور اسی وقت اٹھا اور اہل بیت کے قافلے کو پاگلوں کے انداز سے ڈھونڈ رہا تھا پورے نیشا پور میں کہ لوگوں اس قسم کے حلیے کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ سے آئے تھے، اگر اس حلیے کے لوگوں کو آپ مجھے بتا دو تو میں منہ مانگے پیسے دوں گا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ ادھر جا رہے تھے، کسی نے آخر وہاں پہنچا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، صبح ہونے والی تھی اور وہ باہر آیا، کہا میرے مہمان ہیں تیرے پاس۔ کہا آپ کے مہمان کون سے؟ وہ تو میرے مہمان ہیں۔ کہا نہیں وہ میرے مہمان ہیں، اور پھر کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ کہا مبارک ہو، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی میں نے بھی دیکھا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ مدینے والے نے قدردانی سکھائی ہے امت کے ہر فرد کو۔ پھر قدردانی کی اگلی بات حفظ مراتب۔ عدی بن حاتم آیا، حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم آیا، اور آ کے عدی بن حاتم وہ آیا اور اس نے جو ہے آقا نے اس کے لیے چادر مبارک بچھا دی، ایسے ایسے ایک منٹ میں اپنی کملی چادر بچھا دی عدی بن حاتم کے لیے، اور وہ بھی بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے آقا کی چادر کو اٹھا کے ماتھے میں آنکھوں سے چوم لیے، اور حضور نے میرے آقا نے قیامت تک کے لیے بتا دیا، خیال کرنا اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑا ہو اس کی عزت کرنا، چاہے تمہیں لوگ کہتے رہیں کہ جی دنیا داروں سے ملتا ہے چھوٹوں سے نہیں ملتا، ارے حفظ مراتب اللہ کے حبیب نے بتایا ہے۔ عبس وتولی، میں رات سورت سن رہا تھا، میں ایک دم جھٹکا لگا مجھے، کیا حکم ہے، عبس وتولی ان جاء الاعمى۔ حضور حفظ مراتب پہ قریش کے مکہ کو سرداروں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نابینا آیا فریاد لے کے، میرے آقا نے ان کی طرف توجہ کم فرمائی، اللہ نے اس طرف توجہ دلائی۔ یہ پوری سورت کی آیات ایک بہت بڑے واقعے کی طرف ہماری توجہ دلا رہی ہیں، جس کے پیچھے حفظ مراتب ہے، حفظ مراتب کہ خیال کرنا، مرتبوں کا خیال کرنا۔ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو، عدی بن حاتم تو مسلمان ہی نہیں تھا، اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو مال دولت عہدہ یا کوئی چیز دی ہے اس کا بھی خیال کرنا۔ ایسے نہیں ہمارے بڑے کہتے یہ عوام کا حلقہ ہے، یہ خواص کا حلقہ ہے، ان کی نبض امت پہ ہیں، انہوں نے بڑوں سے حفظ مراتب سیکھا ہوا ہے۔ حفظ مراتب، مرتبوں کا خیال، مرتبوں کی حفاظت، یہ قدردانی کا حصہ ہے۔ ہماری لا علمی ہو، علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ہم تعبیر غلط کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بندہ غریبوں کو اگنور کر رہا اور ان کو کہتا ہے کہ شاید یہاں سے مال ملے گا، مجھ سے مال کیا ملے گا، اسے عقل نہیں، اس کے علم کی کمی ہے، وہ اعتراض کر رہا۔
حالانکہ یہ عین دین ہے اور یہ میرے مدینے والے کا عین طریقہ ہے. میرے مدینے والے نے غربا مساکین سے محبت کی ہے، ساتھ ساتھ میرے آقا نے سرداروں سے، مالداروں سے، ہر شخص سے محبت کی ہے. اور قدردانی کی صورت یہ ہے کہ جبلہ ابن اہم مسلمان ہوا اور اس دور میں ازار جو تھا، ازار دھوتی چادر، اس کو لٹکا کے، اب بھی ہمارے پنجاب کا ذمہ دار دھوتی پیچھے اس کی زمین پہ گھسٹتی ہے، یہ فخر کی علامت ہے. ہاں، اس دور میں بھی یہ دھوتی، اللہ پاک نے اس فخر کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ اپنے ٹخنوں سے تھوڑا سا اپنا ازار، اپنی شلوار، اپنا پاجامہ، اپنی پینٹ اونچی کر لو، یہ فخر سے بچنے کے لیے فرمایا. تو ادیب اپنا جبلہ ابن اہم غسانی، وہ اس کے پاؤں پہ کسی غلام کا پاؤں آ گیا، اس کے چادر پہ کسی غلام کا پاؤں آ گیا، اس نے پیچھے کھینچ کے اس کو زور سے تھپڑ مارا. تجھے پتا نہیں میں سردار ہوں؟ سردار ہوں. اور وہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر نے بلوایا، وہ نو مسلم تھا، پیار شفقت سے بات کی کہ دیکھیں آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اسلام نے تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے یا اس کو راضی کر دیں آپ. اس نے کہا جو مسلمان نو مسلم ہوں، میں نو مسلم ہے، لیکن قانون ہے اسلام کا. تو اس نے کہا مجھے موقع دے دیں. ہاں ٹھیک ہے، میں اس کو راضی کر دیتا ہوں. راتوں رات مصر نکل گیا اور مرتد ہو گیا، دین سے پھر